کا شکریہ کہ آپ مختصر وقت میں ہماری آواز بننے کے لیے تشریف لے آئے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک اہم اور سنگین مسئلے کی طرف توجہ مبذول کرانے آئے ہیں کہ ہمارے خاندان کا ایک فرد ہمدان محمد علی کو جعلی مقابلے میں CTD اور پولیس نے شہید کیا گیا اور اب اس کی لاش کو بھی ہمارے تحویل میں دینے سے انکاری ہے، اور یہ شک رکھی جا رہی ہے کہ ایک فارم پر یہ لکھا جائے کہ ہمدان بلوچ ایک دہشت گرد تھا، مگر ہمدان بلوچ ایک معصوم بلوچ اسٹوڈنٹ اور گولیمار کا رہائشی تھا، جسے 29 دسمبر 2025 کو CTD نے دھوبی-گھاٹ پل سے جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا۔ یہ ایک باقاعدہ جبری گمشدگی کا واقعہ تھا جہاں ہمدان بلوچ کو بغیر کسی وارنٹ کے اپنے ساتھ لے گئے۔ معزز صحافی حضرات، 6 جنوری 2026 کو CTD نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ہمدان اور دیگر افراد پر ایک مسلح تنظیم سے تعلق رکھنے اور سہولت کاری کے شے میں رئیس کورٹ سے گرفتاری ظاہر کی۔ یہ گرفتاری ظاہر کرنا ہمارے لیے پریشانی کی بات تھی، کیونکہ ہمدان بلوچ کو رئیس کورٹ کے بجائے دھوبی-گھاٹ سے جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر دہشت گردی کے سنگین الزامات بھی لگائے گئے جو کہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ لہٰذا ان تمام جھوٹ کا سامنا کرنے کے لیے ہم نے عدالتی کارروائی میں حصہ لیا اور ہمدان بلوچ کے متعدد عدالتی کارروائیوں کے سماعت بھی ہوئے، جہاں آج اس کی آخری پیشی تھی۔ اس کے بعد ہمدان کو جیل منتقل کرنا تھا۔ معزز صحافی حضرات، کل صبح کراچی CTD کی جانب سے ایک اعلامیہ کے ذریعے معلوم ہوا کہ ہمدان بلوچ کو ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ شہید کے پس منظر کا وہ اسکرپٹ دہرایا گیا جو کئی عرصوں سے کراچی میں جاری ہے، یعنی ہمدان اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں سے شہید ہو گیا۔ لہٰذا اس اعلامیہ کے بعد ہم نے اپنے پیارے ہمدان کی لاش شناخت کی اور مسلسل AD اور CTD کے دفاتر کے چکر لگا رہے ہیں، مگر AD والوں کے مطابق ہمدان کی لاش کو CTD کی اجازت کے بغیر کسی بھی صورت میں نہیں دیں گے، تو دوسری جانب CTD والے بھی مختلف حیلہ و بہانوں سے ٹال رہے ہیں۔ یہ عمل CTD کی جانب سے ایک بدنما داغ ہے، جہاں جبری گمشدگی کے شکار نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں شہید کر کے ان کو دہشت گرد پیش کیا جا رہا ہے، اور حتیٰ کہ لاش کو اس شرط پر دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے پیاروں کو دہشت گرد کہنے پر آمادہ ہوں۔ معزز صحافی حضرات، ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت خاموش نہیں بیٹھیں گے اور اپنی آواز بلند کریں گے، کیونکہ یہاں ریاست متعدد بار اپنی غیر قانونی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ پہلے جبری گمشدگی جیسے اعمال اور نمایاں کیے ہیں، پھر دہشت گردی جیسے سنگین الزامات لگائے ہیں۔ ستم ظریفی کے ہمدان بلوچ کو شہید بھی کیا گیا اور ان تمام واقعات کے درمیان کوئی بھی الزامات ثابت نہ کر سکے۔ لہٰذا ہم تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری آواز بنے، تاکہ کل کسی اور کا بیٹا اس جبر و بربریت کا شکار نہ بنے۔ آخر میں اپنے چند مطالبات پیش کریں گے۔ اس واقعہ میں ملوث CTD کے افسران اور اہلکاروں پر مقدمہ کیا جائے، ہمدان بلوچ کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جائے، ہمدان بلوچ کا کورٹ میں کیس جاری رکھا جائے۔